بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھوڑے کا کیا ہوا؟ امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کی مکمل داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اسی گھوڑے کی وفاداری کا واقعہ بھی بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خصوصیات خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا، اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو بڑوں والا گھوڑا کہنے کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تھی تو وہ فوراً حضرت امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر سوار آسانی سے ہو سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یہ عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پینے کا اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔
یعنی کہ جو تیر بھی آتا وہ اس کے جسم پر لگتا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنی تیر لگ گئے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 7 سے زیادہ دشمنوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنے پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے ترک کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا کہ جس سے اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ پھر دشمن دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسولوں کے گھوڑے میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر وہ لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے، ذوالجناح نے زمین پر اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت امام حسین کے گھوڑے زین کے جسے جب نیچے گرا تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کے کیا ہوا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر ان حضرت امام حسین کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ اپنے آپ کو اس گھوڑے نے نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگے کہ جب میری سواری ہی نہیں رہی، گھوڑا کہنے لگا کہ جب میری سواری ہی نہیں رہی تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا یعنی ذوالجناح بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔